بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوبارہ پھر سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوبارہ پھر سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سنت کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ سنت ہے۔ اب خوشخبری کتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ جائے گا۔ اب سنت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے اور کام کے اندر آسانی پیدا کر دے، کیونکہ سنت کے اوپر چلنا ہی کام میں آسانی لانا ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں زیادہ تر بلکہ 24 گھنٹے ہی ہمارے اگر ہم سیکھ لیں تو وہ سارے سنت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اب رات کو سونے لگا ہے تو کیا سنت ہے کہ سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمی کا پڑھ کے سو جائے، یہ سنت ہے۔ اور رات کو سونے کی سنت یہ بھی ہے کہ سب کو معاف کر کے سوئے، اور جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کی کیا دعا ہے وہ بھی سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ اب پھر اس کے بعد اب اس نے تیاری کر لی ہے، اب اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے یا اپنے کام کے لیے نکلنے لگا ہے، تو کیا سنت بتائی ہے کہ جب گھر سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اب اسی طرح مسجد میں داخل ہونے لگا ہے تو دایاں پاؤں مسجد کے اندر، اور دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب جب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو اس کی بھی دعا ہے۔ اور آپ بھی پڑھتے ہیں یہاں پر کہ جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھنے کی کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ فرمایا ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر اجر رکھتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو سنت اعمال ہیں، سنتیں ہیں، جو سنت طریقے ہیں، انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ اور پانی پینے کے اندر 6 سنتیں ہیں، پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ پانی کو بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً ہم 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں کوئی 500 سنتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ کام اگر سنت کے مطابق کر لیا جائے تو کتنا ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں۔ اور آج سے کوشش یہ ہو آپ سب کی کہ جب پانی پینا ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پینا۔ کیسے پینا ہے؟ بیٹھ کر۔ بلکہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ بیٹھ کر تسلی سے 3 سانسوں کے اندر، اور دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کے، اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔
اسی طرح جب کھانا کھانے بیٹھے تو سنت کیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ زیادہ نہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو. زیادہ ٹھنڈا کھانے سے بھی منع کیا ہے اور زیادہ گرم کھانے سے بھی منع کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ سنت ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں تو ان کے اوپر عمل کریں گے. ابھی بھی میں جو ہے نا یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بچوں کو جب دیکھا ہے کہ جب وہ جوتا پہنتے ہیں تو یہ اس میں کوئی تمیز نہیں رکھتے، کھڑے کھڑے ہی پہن رہے ہیں. بیٹھ کر تسلی کے ساتھ جوتا پہننا یہ سنت ہے، اور ادھر ادھر چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کنگھی بھی کرتے رہتے ہیں. تو بیٹھ کر تسلی کے ساتھ کنگھی کرنا سنت ہے. اگر کوئی بال وغیرہ بیچ میں سے نکل جائے آپ کے سر کے بالوں میں سے تو کہتے ہیں اس کو سنبھال کے ایک طرف رکھنا، یہ بھی سنت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، تو اس لیے کوشش کریں. ابھی میں نے جو شروع میں آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرے گا تو کل قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی یہ میں نے ہنٹ جو دیے ہیں آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی بتایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تو کوشش کریں ان کو سیکھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، کریں گی کوشش. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.